نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بچیوں نے، بہنوں نے اور خواتین نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے خاص کر، اور بندوں نے تھوڑا کم فرمایا کہ بھئی رمضان المبارک میں کوئی ایک ایسی چیز ارشاد فرما دیجئے۔ کہاں ارشاد، کہاں میں چھوٹا سا آدمی ہوں، تو بہرحال پھر بھی عرض کر دیتا ہوں میں آپ سے کہ رمضان میں اسمارٹ بھی ہو جائیں، ہے نا، کیونکہ زیادہ تر 90% آبادی تو یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں سحری میں خوب ٹھوک بھجا کے کھاتی ہے کہ دن گزارنا ہے، اور افطاری میں خوب بدلے لیتی ہے کہ دن بھر بھوکے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بجائے باڈی کو، وہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ باڈی اپنے تمام پرانے ڈپازٹ کو نکال پاتی، وہ ڈبل اسٹور ہو رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، جناب علی، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں پھر کہتے ہیں جناب علی شوگر بڑھ گئی، بی پی تو چلو روزہ داروں کا سیٹ جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو رمضان المبارک میں بی پی کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھنے سے۔ اب وہ تمام احباب جنہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں، ڈبل مزے آ جائیں، کہ روزہ بھی خیر و عافیت سے ہمارا اچھا گزر جائے، اور جناب علی ہم پتلی دبلی اسمارٹ سے ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شادیوں کے سلسلے ہوتے ہیں نا، تو اسمارٹ بن کے جاننا ہوتا ہے نا بھائی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں رمضان المبارک میں ایک تو یہ کہ یہ ٹھوکنے پیٹنے والا کام تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ برف کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اٹھا کے پھینکو برف کو، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ برف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ شربت میں جو چینی ڈالتے ہو، ہاں جی، یہ چینی بہت بڑا کچا بلغم ہے۔ یہ جو کچا بلغم ہے پھر یہ پکا بلغم ہے، پھر پکا بلغم ہے تو پھر جناب علی اب آپ اس کو کولیسٹرول میں لے جاؤ، ٹرائی گلیسرائڈ میں لے جاؤ، اور پکا ہو گیا تو ٹرائی گلیسرائڈ میں لے جاؤ، بیڈ کولیسٹرول میں لے جاؤ۔ یہ سارے جو کولیسٹرول فیملی کی ساتھ پیدا ہو رہی ہیں نا انٹیاں، یہ سب آپ کی چینی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، اس چینی کا کوئی توڑ کرو، کوئی الٹرنیٹ کرو چینی کا، ٹھیک ہے، کہ بے شک آپ میٹھا کرنا ہی کرنا ہے تو آپ گڑ لے لیتے، دیسی گڑ لے لیتے، کوئی سوڈے والا گڑ لے لیں یا دیسی گڑ لے لیں، پرانا گڑ لے لیں، نیا گڑ کوئی سا بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ سوڈے والا بھی اچھا ہوتا ہے، سوڈے والے سے صرف چائے نہیں بنتی، چائے پھٹ جاتی ہے، باقی سوڈے والا گڑ فائدہ مند چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں تو پھر سادہ گڑ لے لیں، کالا گڑ لے لیں، دیسی گڑ لے لیں۔ تو چینی والا کام ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ چینی جناب سب سے پہلے کچا بلغم، اور پھر پکا بلغم، پھر گاڑھا بلغم، پھر جناب علی کولیسٹرول، اور پھر جناب ٹرائی گلیسرائڈ، ٹھیک ہے، اور پھر جناب علی پھر جتنے بھی بیڈ کولیسٹرول کی فیملیاں ساری کے ساری جہیز میں آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ اب جہیز میں لینا کچھ اور تھا، لے کچھ آئے۔ تو یہ سارا کب بچے گا کہ ایک تو رمضان المبارک میں اس چینی کا بھی بائیکاٹ کر دیں، ہاں جی، جو کہ بلیک میں مل رہی ہوتی ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیں، چینی کا نہیں کھانی، صحیح ہے۔ آپ کی جان سے زیادہ قیمتی تھوڑی مزے لینا، گڑ ڈالیں بابا، نہیں ڈالیں وہ۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جو ٹھوک پیٹ کے کھاتے ہیں اس میں ذرا سا لیول آف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹھوک پیٹ کے نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی یاد میں گزرے گا دن، نماز میں، عبادات میں، مطالعے میں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ زندگی ویسی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہماری رمضان میں ایک نیا طریقہ نکل گیا ہے کہ لوگ ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ سارا واہیات ہو رہا ہوتا ہے، آپ واہیات دیکھ رہے ہو روزہ رکھ کے، تو بند کرو ٹی وی کو، ٹھیک ہے نا، نہیں دیکھو۔ رمضان المبارک میں میں سمجھتا ہوں، میں تو حقیر سا آدمی ہوں، جو میں سمجھتا ہوں بس وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ جہاں عبادات ہیں، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد وقت ملے تو مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں۔ تفسیر نا رمضان میں اپنے اندر انسٹال ہو جاتی ہے، کرنے کی کوشش کریں۔ کس کی لکھی ہوئی؟ آپ کے اپنے اس عالم کی جس کو آپ کا دل محبت کرتا ہو، جس کے قدموں میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے جوتے اٹھانے کو باہر رکھنے کو دل چاہتا ہو، ٹھیک ہے، اس عالم کے آپ کا عالم ہو، ٹھیک ہے۔ میں تو عالم ہوں نہیں، عام سا آدمی ہوں، نہیں تو میں اپنا نام دے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، سب سے قیمتی وقت جو بچا کے نکلے گا اس میں تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے۔ رمضان آسمان بنا لو، فائدہ بنا لو، سونا بنا لو، ایسے ہی رمضان آ رہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا بنا لو رمضان کو، مقدس بنا لو اپنی ذات کے لیے۔ اللہ نے اس میں بہت کچھ دیا، اللہ بہت کچھ دینے کو تیار ہے، تلا ہوا ہے کہ بھائی لے لو، تو ابھی آپ لوگے تو اللہ دے گا نا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شربت میں جو چینی والا معاملہ ہے اس سے کام بگڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بجائے رمضان کے روزے رکھ کے اسمارٹ ہونے کے آپ اتنے موٹے گھپلو ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسمارٹ ہونے کی دواؤں کے پیسے بتاؤ تو دل پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب اتنا مہنگا، ہاں حکیم صاحب، اور جب پورے مہینے چینی پی ہے تو پھر اس کا تاوان تو دو گے نا تم لوگ، ٹھیک ہے۔
تو چینی سے توبہ کر لو، تاوان دینے سے بچ جاؤ گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو تلی چھنی چیزیں کھا رہے ہوتے ہو یہ بھی بند کر دو، کرو بند۔ سب سے پہلے پکوڑا، سموسا، رول، اتنے لمبے لمبے رول، ٹھیک ہے؟ تو یہ بند کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں آپ نے یہ رول پراٹھے سموسے کھانے، فلانا ڈماکا، پکوڑے کھانے؟ توبہ کرو بھائی ان چیزوں سے، اچھے بچے بن جاؤ، نہیں تو دنیا میں اب دوائیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، علاج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں ذرا سا مسئلہ ہوگا ہاسپٹل میں جاؤ گے 954 چیزیں فٹ کر دی جائیں گی، ٹوں ٹوں چوں چوں پوں پوں بولتے رہیں گے، آپ کا بی پی شوٹ ہوتا رہے گا۔ تو کب بچ جاؤ گے اتنے لمبے چوڑے علاجوں سے، پیسوں کی بربادی؟ دن بھر مزدوری کر رہے ہو دنیا میں جا کے، گھر بار پاکستان چھوڑا ہوا ہے، اور جناب مزدوری کر رہے ہو، پھر جناب سارا پیسہ آپ کے علاج معالجے پہ جا رہا ہے، ہر جگہ پیسے ٹھک رہے ہیں، ہاسپٹل میں بھی ٹھک رہے ہیں، حکیم صاحب کے بھی ٹھک رہے ہیں، حکیم ابراہیم کے پاس بھی ٹھک رہے ہیں، پیسے ٹھک رہے ہیں نا۔ تو یہ ٹھکنے سے کب بچ جاؤ گے بھائی صاحب؟ لوٹنے سے کب بچ جاؤ گے؟ جب یہ تھوڑی سی بدپریزیاں کم کرو گے، ٹھیک ہے؟ برف بند، چنے کی دال تو بالکل پکی حرام، ٹھیک ہے؟ بند، وہ سموسے بند، پکوڑے بند، رول پراٹھے سارے بند، ٹھیک ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، سادہ زندگی گزارو، بڑی خوبصورت زندگی گزرے گی آپ کی۔ اس کے بعد ان ساری احتیاط کے بعد صرف ایک کام میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ آپ کہو یار واقعی رمضان المبارک کے بعد عید والے دن جب لوگ گلے ملیں آپ سے، کہیں یار واقعی آپ نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شکل سے لگ رہے ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ آپ اسمارٹ ہو گئے ہو، اچھے ہو گئے ہو، پیارے ہو گئے ہو، چہرے پہ نور آ گیا ہے، باتوں میں شعور آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شعور جب تفسیر پڑھی تھی تو میرا اصل لوڈ تفسیر پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ موٹے ہو نہ ہو، نسخہ ایمانداری سے دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، لیکن تفسیر ہر حال میں پڑھنی ہے رمضان میں، فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، زندگی میں دماغ میں نا نور آ جائے گا، روح جو ہے پر نور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک کام چھوٹا سا میں نے عرض کرنا ہے آپ سے رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے؟ صبح نہار منہ اٹھتے ہی تو ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو پھر رات کے کھانے کے جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو اس کے 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد، اللہ جب آسانی کرے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، صحیح ہے؟ آپ کو شوگر ہو تو بھی یہ کام کرے گا، فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ آپ کو ہائی بی پی ہو تو بھی یہ نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی لمبے چوڑے امراض ہوں تو بھی یہ نقصان نہیں دے گا، فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں کرنا کیا ہے کہ جناب 1 گلاس نیم گرم پانی اس لیے بولا تاکہ تھائرائیڈ والوں کو بھی نقصان نہ، ان کا بھی علاج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 بڑا چمچ اسپغول کی بھوسی حل کر دی آپ نے، بھوسی سستی پڑتی ہے، اسپغول تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، دونوں کا مزاج ایک ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں بھوسی کہتا ہوں، اور اس میں 1 لیمو نچوڑ دو، ٹھیک ہے جی؟ 1 گلاس بڑا گرم پانی، ہلکا نیم گرم، 1 لیمو نچوڑا، 1 بڑا چمچ اسپغول کی بھوسی حل کری، پی جاؤ۔ بھائی صاحب آپ یقین کرو 1 مہینے کے بعد آپ اتنے بہترین، اتنے پیارے، اتنے اسمارٹ ہو جاؤ گے کہ بے شمار لوگوں نے منع بھی کر دیا نا رشتے سے، وہ بھی ہاں کر دیں گے، کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے بھائی؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔